الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ دنیا میں آنے کا ہمارا اصلی مقصد یہی ہے۔ کاروبار کرنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کو ہم راضی کریں، اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اور یہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا غنیمت کا موقع ہے۔ اس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ضائع کس طرح ہوتا ہے؟ بیکار وقت کو گزار دینا، بیکار کاموں میں لگ جانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی پر انگلی اٹھانا، اور کان کو، آنکھ کو برائیوں سے نہ بچانا، یہ سب ہمارے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے اور ہمیں گنہگار بنا دیتا ہے۔ اس لیے بچنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان میں عبادت میں اپنا وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان میں چونکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن شریف کا خلاصہ روزانہ تھوڑا آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ قرآن کریم کا جو مضمون ہے، قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور لوگوں کو قرآن سے کچھ مناسبت پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کے لیے میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب عبادت کیسے کرنا ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ عبادت کس طریقے سے کرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ معلوم چلے گا تو کیسے چلے گا؟ جبکہ جو عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ خود بتائے، وہ خود بتائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا کہ میری عبادت ایسے کرو، میری عبادت اس طریقے سے کرو، اور فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، یہ میری عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ کس طرح کرنا ہمیں معلوم نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کی کیپیسٹی عام آدمی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ منتخب بندے ہوتے ہیں، چنیدہ بندے، برگزیدہ بندے، مقبول بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ میری عبادت اس طرح کرو، میرا یہ حکم ہے یہ کرو، اور میں فلاں چیز سے ناراض ہوتا ہوں، اس کو تم نہ کیا کرو۔ اور وہ بندے کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری باتیں بتاتا ہے؟ ان کو ہم بہت سے لوگوں کو نام تک معلوم نہیں رہتا، بہت سے لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم۔ سب سے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے نہیں معلوم، پورے گاؤں کا قصہ معلوم ہے، پورے شہر کی کہانی معلوم ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا سب پتا ہے، کان لگا لگا کر سنتے ہیں کس کے گھر میں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، لیکن دین کی بات بالکل نہیں معلوم۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا، یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، اور مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ساتھ میں آنے والی ہیں۔ پیغمبروں کے نام یاد رکھیں گے، مرنے کے بعد یہ کام آنے والا ہے۔ آپ کی دکان کام نہیں آئے گی، دکان تو ایک ضرورت کی چیز ہے، کاروبار ایک ضرورت کی چیز ہے، دنیا ہی میں وہ ختم ہے۔ اس کاروبار کے ذریعے آپ نے جو نیک کام کیا اس کا فائدہ ملے گا۔ پیغمبروں کے نام کو یاد کرنا چاہیے، صحابہ کرام کے نام کو یاد کرنا چاہیے، قرآن شریف کی سورتوں کے نام یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کو اپنا پیغام دیا، وحی نازل فرمائی کہ آپ کو اس طرح عبادت کرنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اس طرح یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، محمود کبریاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ سب سے آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ قیامت سے پہلے ایک پیغمبر آئیں گے، وہ نئے پیغمبر نہیں، پرانے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اب قیامت کے قریب دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا، وہ آ کر کے دنیا کے اندر چند سال زندگی گزاریں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہرحال تو سب سے آخری نبی کون ہے؟ بولیے، آپ لوگ سو رہے ہیں شاید، بولیے زور سے بولیے، سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بلواؤں گا تاکہ آپ لوگ جاگتے رہیں، تھوڑی بات سنیں گے، فائدہ ہوگا اور یاد بھی رکھنا ہے۔ تو سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں چپکے سے پوشیدہ طور پر کوئی بات بتا دینا، اس طرح بتا دینا کہ دوسرے آدمی کو پتا بھی نہ چلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر آسمان سے لے کر کے آتے تھے۔ کس طرح آتے تھے؟ ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ ابن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کی شکل میں آتے تھے، انسان کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان کی شکل میں آتے تھے اور آ کر کے اللہ کا حکم بیان کر کے چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ جب بھی اللہ کو منظور ہوا آ جاتے ہیں، آ کر کے سنا کر کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے۔ انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں، باقی کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ بات تو سب کو آج سمجھ میں آئے گی یا نہیں آتی؟ مائکروسکوپ جس آدمی نے اپنے آنکھ پر لگایا ہوگا، اس کو جو چیز نظر آئے گی دوسرے آدمی کو نظر آئے گی کیا؟ نہیں آئے گی نا۔ جس آدمی کی آنکھ میں مائکروسکوپ لگا ہوا ہو، اس کو جو چیز نظر آئے گی وہ چیز دوسرے آدمی کو جس کی آنکھ میں مائکروسکوپ نہیں ہے نظر آ سکتی ہے کیا؟ نہیں نظر آتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت، ایسا نور پیدا فرمایا تھا کہ وہ اکیلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ سکتے تھے، باقی لوگوں کو نظر نہیں آتے، باقی لوگوں کی آنکھ میں وہ مائکروسکوپ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اگر کسی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اس کی آنکھ چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وحی نازل ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کیا حکم لے کر کے آئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یار میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ان کے لڑکے بھی تھے، چھوٹے بچے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ان کا نام۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کو نہیں معلوم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ابا جان آپ نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس بچے کو تو نظر آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن بڑے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر نہیں آئے۔ تو آگے لکھا ہے کہ اس بچے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، انسان کی شکل میں آئے تھے، دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ آگے چل کر ان کی جب عمر ہو گئی، تک بڑی ہو گئی، تو ان کی بینائی ختم ہو گئی، چلی گئی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی صرف آواز آتی تھی، چاروں طرف سے پورا سامنے دائیں بائیں پیچھے چاروں طرف سے آواز آتی تھی، وحی کی آواز، ایسی آواز کہ اس کی کوئی جہت متعین نہیں کر سکتے کہ وہ آواز ادھر سے آ رہی ہے یا سامنے سے آ رہی ہے یا پیچھے سے آ رہی، چاروں طرف سے ایک ساتھ آواز آتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا تھا۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالی وحی نازل فرماتے تھے، خواب میں۔ پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے،
پیغمبر کا خواب ہماری طرح نہیں ہے. ہم سو جاتے ہیں تو خالی نوٹاں نظر آتی، بائکاں کو خالی ساڑیاں وہ مالاں وہ نظر آتی، مردوانوں کو خالی نوٹا نظر آتی، بائکاں کو وہ مالا نظر آتی. کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ایسی رس بس گئی ہے. اب کیا کہا جائے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دکانوں کا کاروبار کا حساب کرتے ہیں، حالانکہ نماز میں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. مسجد میں قدم رکھنے کے بھی ہم لوگ لائق نہیں ہیں، گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے. مسجد میں آتے ہیں تو گویا وہ نگران بن کر کے آتے ہیں، کون کیسا نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں کو دیکھتے ہیں کون کیسا نماز پڑھ رہا ہے، کس کی ٹوپی صحیح ہے، کس کی بنگی ہے. اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے جو آدمی مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے. دوسروں کو کھکرنے والا، کھجانے والا، اس کی نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. بہرحال دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے. تو پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں، ابھی جبکہ آپ پیغمبر نہیں ہوئے تھے، شروع میں سچے خواب نظر آتے تھے. رات میں خواب میں جو دیکھا وہی واقعہ صبح میں پیش آ گیا. رات میں خواب میں دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر، صبح دیکھا تو وہ آدمی مر گیا. رات میں دیکھا کہ فلاں آدمی سفر میں چلا گیا تو صبح دیکھا کہ فلاں آدمی سفر میں چلا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پیغمبر بنانے سے پہلے سچے خواب دکھلائے. جو رات میں دیکھا وہی صبح کو ہو جایا کرتا تھا. اس کے بعد میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی نازل ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کبھی خواب میں وحی نازل فرمائی اور کبھی دل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم ڈال کر کے چلے جاتے تھے. دل کے اندر فوراً القاء اس کو کہتے ہیں، ڈال دینا. دل کے اندر کوئی بات، اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر دل میں ڈال کر کے چلے جاتے تھے. تو وحی نازل ہونے کی مختلف شکلیں تھیں، اور سب سے زیادہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی نازل فرما کر چلے جاتے تھے. سب سے زیادہ یہ ہوا کرتا تھا. بہرحال تو سب سے پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ میں نے جو ابھی چند آیتیں پڑھی نا، یہ آیتیں 30ویں پارے میں ہیں. سورہ علق اس کا نام ہے. اس کی 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات کو کس طرح نازل کیا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچھے خواب نظر آنے لگے، سچے خواب نظر آنے لگے، اس طرح تقریباً 6 مہینے کا سلسلہ چلا، تو آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ مجھے تنہائی میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس پہاڑ کے اوپر چلے جاتے تھے، اور وہاں پر غار حرا ہے، غار گفا، اس غار میں چلے جاتے تھے. وہاں ایک آدمی کے بقدر محراب کی شکل میں بنا ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے عبادت کرتے تھے. اس کی خصوصیت کیا ہے اس غار کی؟ اس غار میں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اس غار میں ایک سوراخ ہے، اس میں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. آج کل نظر نہیں آتا. آج کل تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہو گئی ہیں،
اس لیے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر آتا تھا، اس کے بعد بھی کافی سال تک نظر آتا تھا۔ اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہو گئیں، اس لیے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال تو جبل نور چڑھیں گے، اس کے بعد میں غار حرا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ حاجی لوگ اور عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں، تھوڑا جوان ہوتے ہیں، وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس غار میں بھی جا کر کے وہاں ایک رات گزار کر یا کم از کم 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے وہاں ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی غلط یا ناجائز نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ وہاں بعض لوگ ہیں لال رومال ڈالے رہتے ہیں، لمبے چوڑے جبے پہنے رہتے ہیں، بولتے ہیں شرک شرک شرک۔ ان کا کام ہی یہی ہے، جو بھی اس طرح کی برکت والی جگہ میں جانا چاہتا ہے وہ لوگ فوراً روک دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو فوراً وہ لال رومال والا بولتا ہے شرک شرک شرک۔ بھائی کیا شرک ہے اس میں؟ صرف ہاتھ ہی تو لگایا ہے، مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے، اس مقام کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس میں کیا شرک ہے؟ ہاتھ لگانے میں کیا شرک؟ اس کو خدا تھوڑے ہی بنا لیا ہے۔ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا دیا، حجر اسود کو ہاتھ لگائیں گے تو کوئی کچھ نہیں بولتا، رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں گے کوئی کچھ نہیں بولتا، کسی اور جگہ لگا دیں گے، وہ لال رومال والا اہل حدیث، وہ اہل حدیث لوگ ہیں، سلفی اپنا نام وہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کو اگر ہاتھ لگا دیا فوراً بولتے ہیں شرک شرک شرک، اور پرچہ اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ دیکھو اس میں لکھا ہے، پڑھو۔ مجھے بھی جب میں گیا تھا دے دیا، طواف میں کر رہا تھا مجھے بھی پرچہ دے دیا، میں اس سے پرچہ لیا اور طواف کرتا رہا، اس میں پڑھتا رہا کیا لکھا ہے۔ پورا طواف مکمل ہوا، 1 چکر پورا پرچہ میں نے پڑھ لیا، اور میں نے اس سے کہا میں اس کا جواب دوں، اس میں جو لکھا ہے اس کا آنسر دوں کیا؟ وہ عربی میں بات کرنے لگا، پہلے تو اردو میں بات کر رہا تھا وہ بنگلہ دیشی، پھر عربی میں بات کرنے لگا۔ میں نے کہا تو سیر تو میں سوا سیر ہوں، مجھے بھی عربی آتی ہے، میں نے بھی عربی میں بات شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ عربی کے شیخ کو بلایا اور کہنے لگا کہ اس پرچے میں جو لکھا ہے اس کو یہ لڑکا غلط بولتا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بول، میں نے اس کو غلط نہیں کہا، میں نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ میں نے کہا۔ پھر عربی میں میں نے بہت دیر تک بات کی تو عربی شیخ کہنے لگا اللہ یمشی یمشی، چلو چھٹی۔ بہرحال یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، علماء کرام کی پیروی نہیں کرتے، ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے ہیں، نام لیتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، کتاب نکالتے ہیں، صرف ان کو اردو پڑھنا آتا ہے، باقی کچھ نہیں آتا ہے۔ جو آدمی عالم نہ ہو، مولوی نہ ہو، اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ جو کتاب نکال کر کے دکھائے، دیکھو حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے، کیا ہم نے حدیث نہیں پڑھی ہوئی ہے کیا؟ 12 سال مدرسوں میں پڑھتے ہیں، 12 سال مدرسوں میں بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، 10 بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تب جا کر کے آدمی مولوی بنتا ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہاں پر بہت سے لوگ جاتے ہیں برکت کے ارادے سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، برکت کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں اور کچھ عبادت کر کے آ جاتے ہیں۔ بہرحال تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، یہی 5 آیتیں میں نے جو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔